प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और पर फजला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। ये मेरे जो खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, फ़ज़ल की बात हो रही है, ग्रेस की बात हो रही है, और आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, यानी फ़ज़ल सब के लिए। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का फ़ज़ल हम सब के लिए। तो आए मेरे अज़ीज़ों, अब हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनते हैं खुदा के खादम पास्टर अज़हर खोखर से, और यकीनन कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं। जी भाई साहब, आपको वेलकम और खुश आमदीद। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जी, आप ग्रेस प्रीचर हैं, इस वक्त ग्रेस फॉर ऑल पे मौजूद है। तो मैं चाहती हूँ कि आए खुदावंद के कलाम में से सीखें, ताकि खुदावंद का फजल तमाम नाजरीन की ज़िंदगी में भी आज कसरत से काम करें। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। सबसे पहले तो मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ ग्रेस फॉर ऑल के सेट पर आकर, क्योंकि ये वही बुनियादी और अहम सच्चाई है बाइबल मुकद्दस की, जिसको हमें लोगों तक लेकर जाना। आमीन। तो चूँकि गुफ्तगू चल रही है मसीह में हमारी पहचान और नए मखलूक के ताल्लुक़ से, तो इसी के ताल्लुक़ से मैं पौलुस रसूल का लिखा गया दूसरा ख़त करंथियों के नाम, यानी दूसरा करंथियों और उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत से आपके लिए पढ़ूँगा, और इसमें से हम खुदा के कलाम की बातों को सीखेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो कि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो उसको कबूल करने के वसीला से हम मखलूक बन जाते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम नया मखलूक तो बन जाते हैं, लेकिन हम नया मखलूक बनने की जो कुदरत है, जो ताकत है, जो पावर है, उसको समझ नहीं पाते। और ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि जब आप अपनी पहचान को नहीं समझ पाते हैं तो आप उसके मुताबिक, जिस तरह सिस्टर भी बयान कर रही थी, कि आप उसके मुताबिक बिहेव नहीं कर पाते हैं। आप तब नए होंगे जब आप अपनी नई पहचान को जानेंगे। जितना आप जानेंगे उतना ज़्यादा आप नएपन का तजुर्बा करेंगे। मोर यू नो मोर यू ग्रो। सो ये अहम बात है कि ये नया मखलूक है क्या। बाज़ लोग तो फिर मैं कहता हूँ कि वो नया मखलूक नहीं बनते, वो कोई और ही मखलूक बन जाते हैं। तो आप नया मखलूक हैं, इस बात को आप समझें। और नया मखलूक क्या है, इसकी जब आप डेप्थ को समझते हैं तो आपको समझ आती है कि वाकई मसीह की कुर्बानी ने मुझे बिल्कुल नया बना दिया। बाज़ लोगों के नज़दीक शायद नया मखलूक ये होता है कि एक पुरानी गाड़ी ली जाए, उसके टायर बदल दिए जाएं, उसका पेंट चेंज कर दिया जाए, उसकी सीट्स चेंज कर दी जाएं, और बाद में हम कहते हैं वो ये नई गाड़ी बन गई है। लेकिन वो नई गाड़ी नहीं है, वो पुरानी गाड़ी है जिसमें नई चीज़ें लगाई गई हैं। तो बाज़ मसीही कुछ इस तरह से समझते हैं कि शायद हमने मसीह को कबूल कर लिया और मसीह ने हमारी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां ले आया है। फ़लाँ तब्दीली आ गई है मेरी ज़िंदगी में, फ़लाँ तब्दीली आ गई है, फ़लाँ तब्दीली आ गई है, तो मैं काफ़ी चेंज हो गया हूँ मसीह को कबूल करने के बाद। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल उस कार की तरह नएपन को ज़ाहिर करना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं। मसीह ने आपकी थोड़ी थोड़ी तब्दीली के लिए अपनी जान नहीं दी, उसने आपको यकसर तब्दील करने के लिए अपनी जान दी है। वो इसलिए हुआ ताकि आप जो हैं वो नई मखलूक बन सकें। वो इसलिए कब्र में से जी उठा ताकि आप नया मखलूक बन सकें। और पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब वो नई हो गई। बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए ये जो एक बड़ा अहम मसला उनके लिए रहता है कन्फ्यूजन का, जब उन्हें बताया जाता है आप मसीह में नया मखलूक हैं,
آپ معاف کیے گئے لوگ ہیں. آپ کے سارے گناہ یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے اپنے اوپر لے لیے. اور آپ کے ماضی کے گناہ ہوں، چاہے حال کے گناہ ہوں، چاہے مستقبل کے گناہ ہوں، وہ یسوع مسیح نے ان کا کفارہ دے دیا. آپ کو گناہ سے بری کر دیا، آپ کو راست باز ٹھہرا دیا. پرانی پہچان میں جو آدم سے آپ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس کے مطابق جو آپ پرانی مخلوق تھے، آپ کی پہچان گناہ تھی، گناہ گار تھی، غلام تھی. آپ شریعت کے ماتحت تھے، آپ پر سزا کا حکم تھا، موت آپ کا مقدر تھی. لیکن جیسے ہی آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنی روح القدس کے وسیلہ سے اس خط میں جو ہم نے پڑھا کہ وہ آپ کو نیا مخلوق بنا دیتا ہے. اب آپ گناہ کے اعتبار سے مردہ ہیں. پہلے آپ گناہ گار تھے، اب آپ مفت میں راست باز ٹھہرا دیے گئے. پہلے آپ غلام تھے، لیکن اب اس نے آپ کو بیٹا اور بیٹی ہونے کا حق بخشا ہے. اور جب آپ بیٹی اور بیٹا ہیں تو آپ وارث بھی ہیں، گلتیوں کے خط میں لکھا ہے. اور اب آپ پر سزا کا حکم بالکل نہیں ہے، اور اب آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. اب جو کنفیوز کرتی ہے بات نئے مخلوق کو، وہ یہ ہے کہ میں نیا مخلوق ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک لائسنس ہے کہ اب میں گناہ کرتا جاؤں، کیونکہ میں تو نیا مخلوق ہوں. مجھ پر چونکہ سزا کا حکم نہیں ہے، چونکہ میں فضل کے ماتحت ہوں، شریعت کے ماتحت نہیں ہوں، چونکہ پرانی چیزیں جو ہیں وہ جاتی رہی ہیں، سزا کا حکم بھی جاتا رہا ہے، موت بھی جاتی رہی ہے، قبر کا جو زور ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے. یسوع مسیح کی آمدی ثانی پر میرا جسم بھی جی اٹھے گا، لہٰذا میں گناہ کرتا رہوں. اب اس کی چھوٹی سی اگزامپل آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں تو شیشے میں جا کر دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا آپ کے فیچر کہیں نہ کہیں آپ کی ماں کے ساتھ یا آپ کے باپ کے ساتھ ملتے ہوں گے. تو یہاں پر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ فیچرز اپنے باپ کے جیسے کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے کافی دعائیں کی ہیں صبح سے شام تک کہ میرا ناک میرے باپ جیسا ہو جائے؟ بالکل نہیں. کیا آپ نے اپنے چہرے کے خد و حال کے لیے بہت زیادہ روزے رکھے ہیں کہ میرے چہرے کے خد و حال میری ماں جیسے ہو جائیں؟ بالکل نہیں. چونکہ ان کا تخم آپ میں بسا ہے اور اس کی جو جسمانی فیچرز ہیں وہ آپ کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں. اور بائبل کہتی ہے چونکہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. اور خدا چونکہ روح ہے، اس نے اپنی روح سے آپ کو پیدا کیا ہے بحیثیت روح. بحیثیت روح جب اس نے آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کی روح کے جو فیچر ہیں، یعنی آپ جو خود ہیں، آپ ایک روح ہیں، اس کے فیچرز آپ کے اندر موجود ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پھر میں گناہ کروں، تو میں کہتا ہوں آپ جائیں اور گناہ کرنے کی کوشش کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ گناہ نہیں کر پائیں گے. جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا ہوا ہے. تو اگر آپ سچ مچ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بات اہم ہے. اگر آپ نے شوق سے بپتسمہ لیا ہے تو ایسے لوگ اندر سے نئے طور سے پیدا نہیں ہوئے. لیکن اگر آپ اندر سے پیدا ہوئے ہیں تو یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ میرے چونکہ گناہ معاف ہیں، میں فضل کے ماتحت ہوں تو میں جو مرضی کروں. نہیں. آپ کی جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں واگیں کھینچنے والا، وہ آپ کے اندر موجود ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مجھے آ کے کہ سر میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں تو کیا میں گناہ کروں، کیا مجھے اجازت ہے؟ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ سچ میں پیدا ہوئے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ جائیں، جو دل کرتا نا آپ کا گناہ کرنے کو، جائیں اور کرنے کی کوشش کریں، اور بعد میں آ کے مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ سے وہ گناہ ہو پایا؟ بالکل نہیں. نئی پیدائش کی قدرت یہ ہے کہ وہ آپ کے بدن کو بیکار کرتی ہے، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے، تاکہ تمہارے گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، ڈیڈ کر دیا جائے. آپ گناہ کے اعتبار سے مکمل طور پر مردہ ہیں. تو آپ اپنی پہچان کو سمجھیں کہ آپ مسیح میں نیا مخلوق ہیں، اور روز اپنے آپ کو، جیسے ہم شیشے میں اپنی شکل کو دیکھتے ہیں نا،
اسی طرح خدا کا کلام آئینے کی طرح ہے. آپ روز اس کو کھولیں اور اپنی شکل کو دیکھیں, اپنی روحانی شکل کو, اور کہیں میں خدا کا بیٹا ہوں, میں نیا مخلوق ہوں, میں راست باز ہوں. جتنا آپ اپنی شکل کو دیکھیں گے اتنا زیادہ آپ خدا میں بڑھیں گے اور ویسا ہی کام کریں گے جیسا آپ کا باپ ہے, کیونکہ اس کا تخم آپ میں بسا ہوا ہے. گاڈ بلیس یو آل. میں امید کرتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. بڑا خوبصورت میسج بھائی صاحب آپ نے دیا. خداوند آپ کو برکت دے. میرے عزیزو, جس طرح خدا کے خادم نے کہا کہ ذرا شیشے میں دیکھیں, اور آئینہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. جو آپ کی شکل ہوتی ہے, ہو سکتا ہے گھر میں کسی اور سے پوچھیں تو نہ بھی اچھے لگ رہے ہیں تو کہیں گے نہیں جی واہ جی واہ بہت پیارا لگ رہا ہے. لیکن میرے عزیزو, آئینہ مرر کیا ہے کہ جو ریئلٹی ہوتی ہے وہی ہمیں دکھاتا ہے. تو اور میرے سے بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے کی کہ اگر تو ریئل میں ہی آپ نجات حاصل کر چکے ہیں, یسوع کے ساتھ دل لگایا, تو پھر چاہ کر بھی آپ گناہ نہیں کر سکیں گے. پھر آٹومیٹکلی ڈی این اے جب یسوع کا آپ کے اندر ہوگا تو آپ کنوکٹ ہی نہیں ہوں گے کہ آپ گناہ کریں, آپ بھلائی کی طرف ہی چلتے جائیں گے. لیکن بڑی خوبصورت بات جس پہ آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اکثر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رسمی طور پر یسوع کو دل دیتے ہیں, بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں, اور پھر زندگی ان کی وہی ہے. تو آج کلام کے وسیلہ سے ہمیں ہیومن بینگز ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں یا دنیاوی یا دکھاوے کے طور پر ہم نے یسوع کو دل دیا ہوا ہے. میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی. تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب. گاڈ بلیس یو. پاسٹر عمران آپ کا بھی شکریہ. پاسٹر شان خوشی گاڈ بلیس یو. اور پاسٹر روبن عنایت صاحب خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین خداوند آپ کو بھی برکت دے. خداوند کا پاک روح آپ کو محفوظ رکھے اور خداوند کا چہرہ آپ کی طرف متوجہ رہے. میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی. اب وقت ہوا جاتا ہے, لیتے ہیں آپ سے اجازت. پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے, دیکھتے رہیے گریس فار آل. پاکستان زندہ باد.